محترم حاضرین، چند دن پہلے ایک فلم کا ٹریلر ریلیز ہوا ادے پور فائلز کے نام سے، جس میں سرکار دو عالم فخر بنی آدم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور آپ کے زوجہ مطہرہ پر ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اسی طرح مذہبی شخصیات کے سلسلے میں اعتراضات پر بنا ہوا یہ فلم، حاضرین یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے کہ نیک لوگوں پر، ہمارے مذہب پر اور سچے مذہب جتنے بھی دنیا میں آئے ان کے پیشواؤں پر لوگوں نے اعتراض نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایک لمبا اور لامتناہی سلسلہ ان اعتراضات کا، ان اشکالات کا اسی وقت اپنایا جاتا ہے جبکہ باطل کے خیمے اپنے مکمل آب و تاب کے باوجود اکھڑ جاتے ہیں۔ جیسے ہی حق کا بول بالا ہوتا ہے، باطل اس کے سامنے ٹکنے سے عاجز آ جاتا ہے، اس کے پاس اس حق کا کوئی جواب نہیں رہتا۔ تو ایسی صورت میں ہمیشہ سے باطل نے یہ کوشش کی ہے کہ حق پر اور حق کے ماننے والوں پر انگلی اٹھائی جائے۔ سب سے پہلے وہ مذہب کا دفاع کرنا چاہتے ہیں اور حق مذہب پر اعتراضات کرتے ہیں، لیکن جب حق پر بنا ہوا مذہب اس کا حق اور بول بالا ہوتا ہے تو اس وقت باطل کے خیمے میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، بپا ہو جاتا ہے۔ تو جب اسے کوئی صورت اور شکل نہیں بنتی حق کو دبانے کے لیے، اس کے کمان کی، اس کے ترکش کی ساری تیریں جب ختم ہو جاتی ہیں تو پھر مذہب کے پیشواؤں اور رہبروں پر انگلی اٹھانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ یہی کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور دیگر نبیوں کے ساتھ کیا گیا۔ ان پر طرح طرح کی ان کے مذہب کو، ان کے دین کو مٹانے کی ساری کوششیں، سازشیں سب ناکام جب ہو جاتی ہیں، اور جن لوگوں کو حق مذہب کی دعوت دی جاتی ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مذہب کی آڑ میں ہمارا نام ختم ہو جائے گا، ہماری سرداری چلی جائے گی اور ہمارا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، تو ایسی صورت میں وہ مذہب کے پیشوا پر تہمت لگانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ کیا کیا تھا قارون نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی کا تو تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے اللہ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم بیان کیا، پہلے سے قارون بڑا حاسد تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرتا تھا کہ یہ تو سردار بن گیا، حالانکہ مالدار میں ہوں، میرے خزانے بڑے ہیں،
لیکن لوگوں کا سردار موسیٰ بنا بیٹھا ہے، اس کے اندر یہ جلیسی، یہ جلن، یہ حسد، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کے لیے ایک عورت کو پیسہ دے کر ابھارا کہ بھری مجلس میں تو موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے درمیان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی دوران قارون پوچھتا ہے اگر کسی نے شادی شدہ نے بدکاری کی ہو اس کی سزا کا کیا حکم ہے؟ حضرت موسیٰ نے اللہ کا حکم بیان کیا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے۔ اس بدبخت نے پوچھا اگر یہ کام آپ نے کیا ہو تب کیا کیا جائے؟ حضرت موسیٰ نے توقف کے بعد فرمایا کہ وہی جو سب کا حکم ہے وہی میرے ساتھ بھی ہوگا۔ اسی وقت قارون نے کہا دیکھیں یہ عورت آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ نے ان پر ان کے اندر ایک ایسی ہیبت اور رعب رکھا تھا کہ جب دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک اسرائیلی اور دوسرا قبطی، اسرائیلی نے حضرت موسیٰ سے فریاد کی کہ مجھ پر حملہ کر رہا ہے، مجھ سے جھگڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس قبطی کو خاموش کرنے کے لیے جو ایک تماچا رسید کیا، اتنا اس میں زور تھا کہ اسی وقت وہ بے ہوش ہوا اور مر گیا۔ ایسی طاقت و قوت، ایسا روب اور ایسی ہیبت کے مالک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جیسے اس عورت کو انہوں نے زور دے کر پوچھا اللہ کا واسطہ دے کر بتا کیا یہ جو الزام تو مجھ پر لگانے والی ہے کیا یہ سچ ہے؟ تو اس نے جو جھوٹ بولنا تھا بجائے اس کے اس نے کہا کہ اس آدمی نے مجھے پیسے کی لالچ دے کر آپ کے خلاف تہمت لگانے کے لیے ابھارا ہے۔ یہی کام ہر دور میں ہوتا رہا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے عالم، بڑے بڑے محدثین، علم ادب رکھنے والے، علم منطق کے ماہرین، قیاس کے ماہرین، وقت کے بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے اساتذہ میں سے، وہ ان کے شاگردوں میں تھے۔ تو اتنے بڑے عالم دین، فقیہ اور مجتہد، آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی تقلید کی جاتی ہے، کسی کے فقہ پر عمل کیا جاتا ہے، کسی کے استنباط کردہ احکام پر عمل کیا جاتا ہے، تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ لوگ ان کے حسد کرنے والے، قسم قسم کے ان کے اوپر الزام لگانے والے، ہمیشہ موقع کی تاک میں رہتے کہ کب کوئی موقع ملے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر تہمت لگائی جائے، کسی نہ کسی طرح ان کو کمتر دکھایا جائے، ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے۔ ایک ان کے زمانے کا ایک حاسد، اس نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھا آپ بتائیں کہ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا نمکین ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے؟ اس کا یہ سوال کسی مسئلے کا، کسی حکم کا سوال نہیں تھا، بلکہ وہ امام صاحب کو پریشان کرنا چاہتا تھا، تکلیف دینا چاہتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے، تو اس پر اس نے دلیل مانگی، آپ کو کیسے پتا کہ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا مکھیاں میٹھی چیز پر بیٹھتی ہیں، کھاری اور نمکین چیز پر نہیں بیٹھا کرتی۔ مکھیوں کا بیٹھنا دلیل ہے کہ اس کے اندر میٹھا پن ہے۔ تو اس طرح سے پریشان کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ
حنیفہ رحمتullah علیہ کو بھی پریشان کرتے تھے۔ آپ کے حاسدین کا ایک گروہ نے سوچا کہ ایسا ان کو ذلیل کیا جائے، پبلک انسلٹ کی جائے، لوگوں کے درمیان ان کی ایسی بے عزتی کی جائے کہ اس سے ان کا درجہ لوگوں کے درمیان گھٹ جائے۔ پوری پلاننگ کی۔ ایک نوجوان بیوہ عورت کو لالچ دیا گیا کہ آپ کسی طرح سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو رات کے وقت جب یہ عشاء کی نماز پڑھ کر نکلیں، رات کے وقت کسی نہ کسی طرح بہانہ بنا کر تم اپنے گھر میں بلا لو۔ وہ عورت، چونکہ عورت جلدی پھسل بھی جاتی ہے اور دوسروں کو پھسلانا بھی عورت کو بڑا آسان ہے، تو اس نے لالچ میں مان لیا کہ ہاں میں یہ کام کروں گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ گھر کی طرف رات کے وقت واپس ہو رہے تھے تو یہ نوجوان عورت آئی تھی تو بیوہ۔ اس نے امام صاحب سے کہا کہ میرا شوہر مرنے کے قریب ہے، مرنے کی حالت میں ہے، وہ اپنی زبان سے کچھ وصیت کر رہا ہے لیکن میں اس کو نہیں سمجھ پا رہی ہوں، میری سمجھ میں میری شوہر کی باتیں نہیں آ رہی، آپ تشریف لائیں، آپ اس کی باتوں کو سن لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کی اس فریاد کو سن کر اس کے گھر گئے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، گھر کے کمروں میں آپ کے دشمن موجود تھے، حسد کرنے والے موجود تھے، انہوں نے فوراً دروازہ بند کیا، امام اعظم پر تہمت لگائی کہ آپ تنہائی میں اکیلے گھر میں اس نوجوان بیوہ خاتون کے پاس آئے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اور انہوں نے پولیس کو مخبری کر دی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نعمان جن کا نام ہے وہ ایک عورت کے ساتھ ایک گھر میں تنہا پائے گئے۔ ہوتے ہوتے بات حاکم وقت تک پہنچی، اس نے حکم دیا کہ ابھی رات کے وقت میں ان دونوں کو ایک بند کوٹھڑی میں، کالی کوٹھڑی میں قید کر دیا جائے، صبح میں ان دونوں سے نپٹ لوں گا۔ پھر کیا صبح ہوئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رات بھر نماز میں، تہجد میں، نوافل میں، اللہ کے حضور گڑ گڑانے میں یہ مصروف رہے۔ جب رات کا ایک حصہ گزر چکا تو اس عورت کو کپ کپی طاری ہوئی، اسے خوف محسوس ہوا، میں نے کیا کر دیا کہ اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار، تقوی کے حامل پرہیزگار انسان پر میں نے لوگوں کے جھانسے میں آ کر، لالچ میں آ کر میں نے ان کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی، میں سبب بن گئی ان کے گرفتاری کا، ان پر تہمت لگائے جانے کا۔ اس کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا، افسوس ہوا۔ حضرت دعا میں مصروف تھے تو اس نے آ کر حضرت سے کہا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، لوگوں نے مجھے لالچ دیا، حرص دیا کہ آپ اگر یہ کام کریں اتنا یہ مال ملے گا، میں مال کی لالچ میں آ کر میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا جو ہونا تھا وہ ہو چکا، ایک تدبیر میں تم کو بتاؤں گا، اگر وہ تدبیر تم کرو ہو سکتا ہے کہ نجات مل جائے۔ مجھے عرض کرنا یہ ہے لوگوں نے کس طرح سے پھانسنے کی کوشش کی، جب ان کے علم کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی کے پاس اتنا علم نہ تھا، اتنی قوت حافظہ نہ تھا، سمجھنے کا فہم کا مادہ نہ تھا، وہ بصارت نہیں، وہ بصیرت نہیں، تو پھر سستے کاموں میں بڑے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک عورت کو جھانسا دے کر
کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پھنسانے کی کوشش کی۔ امام صاحب نے فرمایا جاؤ ایک کام کرو، جو سامنے پولیس کھڑا ہے، جو دربان کھڑا ہے، اسے جا کر کسی طرح مناؤ کہ تمہیں گھر جانے کی اجازت دے، اور تم یہ بہانہ کر کے میرے گھر جاؤ، میری بیوی سے کہو کہ اس طرح رات میں یہ معاملہ آپ کے شوہر کے ساتھ پیش آیا ہے، میں لوگوں کے باتوں میں آ کر میں نے آپ کے شوہر کو پھنسا دیا ہے، اب وہ اس وقت جیل میں بند ہیں، میں آپ کے پاس آئی ہوں، میرا یہ برقع آپ لے لیں، اسے آپ اوڑھ لیں، اور میری شکل میں آپ اپنے شوہر کے پاس جیل میں پہنچ جائیں۔ امام اعظم کی یہ ہدایت پر اس نے عمل کیا، دربان کو کسی طرح منایا، اس کے ساتھ منت کی، گڑ گڑایا کہ جناب ان لوگوں نے جلدی میں مجھے یہاں کھینچ کے لایا ہے، میرا ایک ضروری کام میرے گھر میں باقی رہ گیا ہے، یہ لوگ مجھے گرفتار کر کے یہاں لے آئے ہیں، آپ مجھے موقع دیں، آپ خود میرے ساتھ آئیں، میرے گھر کے باہر کھڑے ہوں، میں اندر جاؤں گی اور فوراً آپ کے ساتھ واپس ہو جاؤں گی، آپ مجھ پر بھروسہ کریں۔ اسے یقین دلایا، اپنے آنسوں بہائے، کسی طرح اس کو اس بات پہ آمادہ کر لیا، دربان کا دل موم ہو گیا، اس نے اس کے ساتھ آنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ یہ عورت امام صاحب کے گھر پہنچی، امام صاحب کی اہلیہ سے ساری بات بتائی کہ مسئلہ یہ پیش آ چکا ہے، میں نے ان کو پھنسا دیا، لوگوں کے حرص اور لالچ کی وجہ سے، مال کے طمع اور حرص کی وجہ سے میں نے یہ کام کر دیا، آپ مجھے معاف کریں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میرا یہ برقع آپ پہن لیں، آپ اوڑھ لیں، اور آپ میری جگہ، آپ میری شکل اختیار کر کے امام صاحب کے پاس پہنچ جائیں۔ انہوں نے ویسا ہی کیا اور ان کا یہ برقع لیا، امام صاحب کی بیوی نے اسے پہن لیا اور اس دربان کے ساتھ وہ جیل میں پہنچ گئی۔ صبح ہوئی، دربار حاکم کے دربار میں ان دونوں کو، اس عورت اور امام ابو حنیفہ کو پیش ہونے کا حکم ہوا۔ دربان آیا، دونوں کو لیا اور حاکم وقت کے سامنے کھڑا کر دیا۔ حاکم وقت نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، سوال کیا، آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ ایک اجنبی عورت کے گھر اکیلے گئے تھے، رات کی تاریکی میں گئے تھے، آپ اکیلے وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ تو اس پر امام صاحب نے پوچھا، حاکم آپ کا اس سے کیا مطلب ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ پر تہمت ہے کہ آپ ایک اجنبی عورت کے گھر اکیلے گئے، اجنبی عورت کے ساتھ آپ رات میں تھے۔ تو اس پر امام صاحب نے اس مجمع میں جو اس وقت ان کے سسر بھی موجود تھے ان سے کہا، حاکم وقت سے کہا، میرے سسر یہاں موجود ہیں، آپ ان کو یہاں بھیجیں، اور جو عورت میرے ساتھ ہے وہ نقاب اٹھا کر اس کے چہرے کو پہچانے، اور پھر اس کے بعد میں بات کی جائے گی۔ بادشاہ نے، حاکم نے اجازت دی، آ کر وہ دیکھتے ہیں، انہوں نے گواہی دی کہ یہ میری صاحبزادی ہے، میں نے فلاں مجمع میں اتنے لوگوں کے سامنے میری بیٹی کا بیاہ ابو حنیفہ سے کر دیا تھا۔ جو لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کو پریشان کرنا چاہتے تھے ان کی رسوائی ہو گئی، وہ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ مجھے عرض کرنا یہ ہے، لوگوں نے جب بھی کبھی اہل حق پر اعتراض کیا، انہوں نے جو علم پیش کیا، انہوں نے جو حق لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس پر سوال کھڑے کیے، اسے مٹانے کی ساری کوششیں کی، جب اس میں ناکام رہ گئے، کوئی ان سے بات نہ بن پڑی، تو پھر انہی شخصیات کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، سازشیں کی ہیں۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہا، ہر
زمانے میں ہوتا رہا۔ یہی کام سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا۔ لوگوں نے جب آپ نے حق کی دعوت دی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، لوگوں کے سامنے توحید کا اعلان کیا، لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا، بت پرستی سے دور رہنے کی بات کی، ایمان کی طرف ایک اللہ کی دعوت دی، لوگوں نے پہلے اس کا مذاق اڑایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنے عالم کو چلانے کے لیے ہم نے زمانے دراز سے بتوں کی پوجا کی ہے، وہ ہمارے معبود ہیں، وہ ہمارے خدا ہیں، یہ کام کا یہ خدا، یہ کام کا یہ خدا، مقام میں رہو تو یہ تمہارا خدا، سفر میں جاؤ تو یہ الگ بت تمہارا خدا۔ یہی ان کا طرز عمل رہا۔ ملت ابراہیمی میں جنم پانے والے، حضرت ابراہیم سے ہو کر گزرنے والے، ان میں بت پرستی ایسے راسخ ہو چکی، بتوں سے بے پناہ محبت آ چکی، ان بتوں کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ یہ اللہ کو مانتے تو تھے لیکن ساتھ میں اللہ کی کاریگری میں ان بتوں کو بھی شریک ٹھہرانے لگے، تو پھر ان کی محبت بھی دل میں اتر گئی اور یہ ان سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگے، چاہنے لگے، ان کو خدا سمجھنے لگے اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں سمجھایا، اے لوگو یہ بت کار ساز نہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ کیسی بات ہوئی کہ یہ پتھر کے تراشے ہوئے بت تم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشا بنایا اور یہ خدا کیسے بن گئے، تمہاری حاجت روائی کیسے کر سکتے ہیں، تمہاری مشکل کشائی کیسے کر سکتے ہیں، وہ ایک اکیلا اللہ، تم کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تمہاری کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ لوگوں نے انکار کیا، آپ کا مذاق اڑایا، کسی نے آپ کو جادوگر کہا، کسی نے آپ کو شاعر کہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کسی نے آپ کو پاگل کہا، مجنون کہا، کہنے والے مٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ لیکن جو کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، انسانوں کے سامنے پیش فرمایا، آج وہ کلام پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، آج وہ قرآن مسلمانوں کے گھروں میں ہے، دکانوں میں ہے، مسجدوں میں ہے، مدرسوں میں ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں ہے، جس قرآن کو اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہتے تھے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، جس اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہتے تھے، اللہ نے اس نور کو مکمل کر کے دکھایا، اللہ نے اس روشنی کو کامل کر کے دکھایا۔ کہاں وہ حجاز کی وادی، کہاں وہ مکے کی سرزمین، کہاں وہ غار ہیرا جہاں اسلام کی کرنیں پھوٹی تھی، قرآن کی پہلی آیتیں نازل ہوئی تھی، اور کہاں یورپ اور امریکہ، کہاں وہ افریقہ کے جنگل، اور کہاں یہ ہندوستان بھارت جیسی سرزمین، کہاں یہ چین، کہاں روس، دنیا کا کوئی ملک، کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، جہاں اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو، اور کوئی زمین کا حصہ ایسا نہیں جو زمین سجدوں سے آباد نہ ہو۔ یہ لوگ مٹانے والے مٹ گئے، پھونکنے والے خود جل کے راکھ ہو گئے، ختم ہو گئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، اگر کوئی نام لے گا بھی تو ان کے ساتھ لعنت اللہ علیہ کا خطاب لگائے گا، اور برائی کے ساتھ، ان کی برائی کے ساتھ یاد کرے گا، کیونکہ انہوں نے حق کو مٹانے کی کوشش اور سازشیں کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے لائے ہوئے دین کو جب کہ کچھ بگاڑ نہ سکے، آپ کے ماننے والے روز بروز آپ کی بات میں ماننے والے، آپ کی باتوں پر یقین کرنے والوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ کہاں روم سے آ
کر حضرت صہیب ایمان قبول کرنے والے، حبشہ کے رہنے والے حضرت بلال ایمان قبول کرنے والے، اور مکے کے غریب بھی امیر بھی اور صاحب بصیرت حضرت ابو بکر جیسے رضی اللہ عنہ، حضرت علی جیسے بہادر لڑکے اور اس جیسے ایک ایک کر کے اسلام قبول کرنے والے بن گئے، تو ان میں ایسی کھلبلی مچی کہ کسی طرح سے ان کو زیر کیا جائے، اور پھر آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہاں جو یہود تھے ان میں سے اکثر نے اسلام قبول کر لیا۔ مدینہ کے انصار جنہوں نے آپ پر اپنی جان قربان کر دینے کی تیاری کر لی، آپ اگر حکم دیں پانی میں ڈوبنے کو تیار، آپ حکم دیں پہاڑوں سے ٹکرانے کو تیار ہو گئے۔ جب ہر طرف اسلام کا اور اسلام کے ماننے والوں کا بول بالا ہونے لگا، لوگ جو مدینے میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے یہود کے قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں سرداری کا شوق تھا، وہ چاہتے تھے کہ آنے والے دنوں میں ہم سردار بن جائیں۔ تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، ان کے دلوں میں جو سرداری کا شوق تھا وہ شوق پورا ہوتے نہ دیکھ کر وہ آپ پر جلنے لگے۔ جانتے تھے کہ تورات آخری نبی علیہ السلام کی گواہی جو علامتیں بیان کی ہیں وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے آپ سے اپنی دشمنی اپنے سینوں میں چھپا کر رکھی تھی، موقع کی تاک میں رہتے، جب بھی موقع ملے آپ پر کچھ نہ کچھ کسا جائے، آپ پر طنز کیا جائے، آپ کے ماننے والوں کو پریشان کیا جائے، ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی۔ ایک مرتبہ جب آقا علیہ السلام غزوہ بنو مستلق سے واپس ہو رہے تھے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک جگہ ہم نے قیام کیا اور اس میں میری باری آئی تھی کہ آپ کے ساتھ سفر میں بیویوں میں قرے میں میرا نام آیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ حضور کا معمول تھا جب آپ سفر پر تشریف لے جاتے آپ قرہ ڈالتے، جس بیوی کا نام آتا سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے۔ اس مرتبہ قرے میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہم سب کی ماں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم و فضل میں کمال عطا فرمایا تھا، ان کی باری آئی تو یہ آپ کے ساتھ ہو گئی۔ واپسی پر ایک جگہ قیام کیا گیا تو اس وقت ان کو ضرورت پیش آئی تو یہ ضرورت کے لیے دور چلی گئی۔ آتے ہوئے ان کے گلے میں جو ہار تھا وہ کھو چکا تھا، تو اس کو ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے اتنا وقت ہو گیا کہ جس ہودج میں یہ بیٹھتی تھی اور اس ہودج کو اٹھا کر اونٹنی پر رکھا جاتا تھا تو وہ چونکہ اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی اور ام المومنین کی عمر بھی کم تھی تو وہ ہلکی پھلکی تھی، ہودج اٹھانے والوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس میں ہم سب کی ماں ہیں بھی کہ نہیں۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، اونٹ پر رکھ دیا اور قافلہ نکل گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ ام المومنین بھی ساتھ ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ہار کے تلاش میں تاخیر ہو چکی ہے اور وہ اسی جگہ رہ گئی ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہار کو تلاش کر کے جب واپس اس جگہ ام المومنین تشریف لائیں جہاں پر وہ پہلے موجود تھی، دیکھا کہ قافلہ سب روانہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں یہاں سے آگے بڑھوں ہو سکتا ہے بعد میں ان کو پتہ چلے، سامنے جو قافلہ نکل چکا ہے ان کو پتہ چلے گا کہ اس میں ہودج خالی ہے، ام المومنین ساتھ نہیں، اور میں آگے بڑھنے کے بجائے اسی جگہ ٹھہروں، یا تو وہ لوگ واپس آئیں گے یا نہیں۔ تو حضور کا معمول تھا کہ قافلے سے پہلے
بھی کچھ لوگوں کو متعین کیا جاتا کہ راستے کے بارے میں وہ جانچ پڑتال کرے، معلومات حاصل کرے، اگر کوئی چیز بری ہو تو اس کی اطلاع دے۔ اسی طرح قافلے سے پیچھے بھی کچھ لوگوں کو رکھا جاتا تاکہ وہ قافلے سے اگر کوئی چیز رہ جائے اور کوئی آدمی رہ جائے ان کو ساتھ لے کر آ سکیں۔ تو ام المومنین نے سوچا یہیں رک جاؤں تو پیچھے والے آئیں گے، ان کے ساتھ چلی جاؤں گی، یا ان کو پتہ چلے گا تو جہاں قافلہ ٹھہرا تھا وہ واپس آئیں گے، مجھ کو لے کر چلے جائیں گے۔ تو اس خیال سے وہیں رہ گئیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے ان کو نیند لگ گئی، وہ سو گئیں۔ اتنے میں جو پیچھے رہنے والے لوگ تھے اس میں حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے ام المومنین کو دیکھا تھا، وہ پہچان گئے کہ ام المومنین ہیں۔ انہوں نے بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو ان کی آواز سن کر ام المومنین کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے چہرے کو بھی مکمل چھپا لیا، وہ میرے قریب آئے، انا للہ کے علاوہ کوئی لفظ صفوان ابن معطل نے مجھ سے نہیں کہا، مجھ سے انہوں نے کوئی بات نہ کی۔ اپنے اونٹ کو نیچے بٹھایا، میں اس پر بیٹھ گئی اور پھر چلتے چلتے اگلا جو قافلہ رکا تھا وہاں ہم پہنچ گئے، مدینے آ گئے۔ راستے میں منافقوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں پھیلا دی تھی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، پھر بھی عرض کر رہا ہوں، جب کبھی باطل کو حق کے خلاف ان کے پاس کوئی مواد نہیں رہتا، کوئی چیز بولنے کے لیے نہیں رہ جاتی، حق کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس کسی قسم کی دلیل نہیں رہ جاتی، اور حق کا بول بالا ہوتے دیکھ کر وہ خاموش بھی نہیں رہ پاتے، تو ان کے پاس یہی ہتھیار کہ مذہب کے پیشواؤں کے خلاف تہمت لگاؤ، بہتان تراشی کرو، ان کے خلاف جو دل میں آئے، جو زبان پہ آئے بغدو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے حق کو دبایا جا سکے گا، اس سے اسلام کی پھیلتی ہوئی اس روشنی کو مدھم کیا جا سکے گا، اسلام کے چراغ کو بجھایا جا سکے گا۔ ان کا یہ خیالی پکاؤ پلاؤ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے، نامراد ہوتا ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں نے یہی سازش کی ہے، ان لوگوں نے تہمت لگا دی۔ اس میں سب سے پیش جو تھا وہ منافقوں کا وہ سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، جو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے کی سوچتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو پریشان کرنے کے در پہ ہوتا تھا۔ اس کو موقع ہاتھ آیا، اس نے فوراً بہتان تراشی کی، تہمت لگا دیا کہ نہ جانے اس کی طرف سے جو برائی تھی اتنا عام اس نے کیا، تمام منافقوں کی زبانوں پر یہ بات آ گئی، اور کچھ مسلمان بھی اس کی باتوں میں آ کر شک و شبہ کا شکار ہو گئے۔ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا، امی جان کو اس کی کوئی خبر نہ تھی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ ان دنوں کے بارے میں وہ یاد کر کے فرماتی ہیں، میں بیمار تھی، کئی دنوں کے بیماری کی وجہ سے میں کمزور ہو چکی تھی، تو ایسے عالم میں جب بیماری ختم ہوئی، کمزوری ابھی باقی تھی، ایک مرتبہ میں بیت الخلا کے لیے، ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے میں اپنے کمرے سے نکلی، ساتھ میں میرے ام مستح رضی اللہ عنہا موجود تھی۔ واپسی پر جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس ہو رہے تھے، ام مستح کی چادر ان کے پاؤں میں آ گئی اور وہ گر گئے۔ انہوں نے اس وقت فوراً کہا، ان کے بیٹے جو مستح ان کا نام ہے، صحابی ہیں، ان کے بارے میں برا کہا، تباہ ہو جائے مستح۔ تو ام المومنین فرماتے مجھے بڑا تعجب ہو گیا، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اپنے بیٹے کو یہ بددعا دے رہی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خود اپنے بیٹے پر لعن طعن کر رہے ہیں، آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ تو اس پر ام مستح
پستہ نے جواب دیا آپ بھی کتنی بھولی بھالی ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے سارا قصہ امی جان کو سنایا۔ جو طبیعت میں فاقہ ہوا تھا، طبیعت جو ہلکی ہوئی تھی، بیماری دور ہوئی تھی، پھر سے بیماری بڑھنا شروع ہو گئی، سوچ میں گمسم تھے۔ یہ فرماتی ہیں 1 مہینے کے عرصے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی دیکھی۔ اس کے علاوہ آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، آپ نے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا بھی نہیں، بلکہ آپ گھر تشریف لاتے، پوچھتے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، اس کے بعد آپ خاموش ہو جاتے۔ مجھے یہ آپ کے رویے کی تھوڑی سی تبدیلی کا احساس تھا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ ہوئی، مجھے معلوم ہی نہ تھا۔ تو 1 مہینے کے بعد یہ بات کھل کے سامنے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ تو میں نے آپ سے اجازت مانگی، مجھے میرے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دے۔ سرکار دو عالم نے اجازت دی۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں۔ آپ نے منبر پر فرمایا میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ کچھ لوگوں نے آپ کے گھر والی پر بڑا بہتان باندھا ہے۔ صحابہ کرام میں سے صحابہ نے گواہی دی کہ جو نبی اتنا پاکیزہ ہو، کیا ان کے حضرت عمر نے فرمایا کیا ان کے جسم پر مکھی تک کو بیٹھنے کی اللہ نے جب اجازت نہ دی، اتنے ان کے بدن کو پاک اور صاف اور محفوظ رکھا، تو ان کے گھر والی کے ساتھ کیسی گھر والی کی اللہ پاک حفاظت نہ کرے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے پاکیزہ نبی، تو ان کی گھر والیاں بھی پاکیزہ ہوتی ہیں۔ صحابہ اکرام نے گواہی دی آپ کے گھر والی ام المومنین کی پاکیزگی کا، پاک دامنی کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری اور چہیتی بیوی، ہم سب کی ماں، اپنے والدین کے گھر پہنچ گئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس سے پہلے میری ماں جو گھر کے نیچے حصے میں قرآن پڑھ رہی تھی، میرے والد وہ بھی پریشان گھر کے اوپر کے حصے میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، دونوں بھی پریشان سے لگ رہے تھے۔ میں نے ان کے سامنے بات رکھی تو میری ماں نے میرے والد کو پکارا کہ آپ کی بیٹی جان چکی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ باپ نیچے اترے، عصر کے بعد کا وقت تھا، رسول اکرم گھر تشریف لائے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا عائشہ مجھے یقین ہے کہ تم نے غلطی نہ کی، اگر غلط ہو بھی گیا ہو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ میں نے میرے باپ سے کہا ابا جان میرے شوہر کی اس بات کا جواب دیں۔ میرے ابا نے کہا میں کیا جواب دوں گا۔ میں نے میری ماں سے کہا کہ آپ ان کا جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ تو پھر میں نے خود کہا اگر میں یہ کہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا تو آپ مجھے سچا نہیں جانیں گے، حالانکہ میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، اور اگر اقرار کر لوں کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے، حالانکہ رب جانتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، تم مجھے سچا یقین کر لیں گے۔ میں میری بات اپنے سے بولنے کے بجائے اللہ کے اوپر چھوڑ دیتی ہوں، وہی میرا فیصلہ کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اے عائشہ اگر آپ پاک دامن ہیں، یقیناً پاک دامن ہیں، اللہ وہی نازل کرے گا، تمہاری پاکیزگی کا، تمہاری پاک دامنی کا اعلان کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ام المومنین کی گفتگو ہو ہی رہی تھی۔ ام المومنین فرماتی ہیں اتنے میں اللہ کے نبی کے چہرے انور اور آپ کی پیشانی سے چاندی کے ٹکڑوں کی طرح، موتیوں کی طرح پسینہ ظاہر ہونے لگا، جو اللہ کے پیغام اور وحی کے اترنے کے وقت
آپ کی کیفیت ہوتی ہے وہ پیغام، وہ وحی کے وقت کی جو شکل و صورت ہوتی نبی کی وہ ہونے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب یہ کیفیت طاری ہوئی، ادھر سے آیتیں لے کر جبرائیل امین اللہ کی طرف سے آیتیں لے کر آئے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ یہ لوگ جنہوں نے یہ بہتان تراشی کی ہے تمہاری ایک جماعت، یہ مسلمانوں یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے لیے برا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے اس میں بھی خیر ہے۔ اور پوری آیتیں اور مستقل مضمون ام المومنین کی پاک دامنی کا اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرما دیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں یہ سمجھ رہی تھی کہ خواب میں اللہ میری پاک دامنی اپنے رسول کو بتا دے گا، میں یہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ آیتیں ہی اللہ نازل کر دے گا، قیامت کی صبح تک اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔ مجھے تو اتنی تو توقع نہیں تھی، لیکن رب کا احسان ہے جیسے ہی آیتیں اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھ کر سنایا۔ ابو بکر کی اہلیہ ام المومنین کی والدہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کا شکر بجا لاؤ، ان کا شکر ادا کرو، شکریہ ادا کرو۔ ام المومنین چونکہ صدمے سے نڈھال ہو چکی تھی، رات بھر نہ سوئی تھی، روتے روتے برا حال ہو چکا تھا۔ اتنی پاک دامن عورت، پاک باز عورت، نبی کے گھر میں رہنے والی آپ کی زوجہ محترمہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اے ایمان والو میرے محبوب کی بیویاں تم سب کی مائیں ہیں۔ لوگوں نے ان پر الزام تراشی کی، صدمے سے وہ ٹوٹ چکی تھی، وہ بہت زیادہ غم کی وجہ سے نڈال ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتی، کروں گی تو اللہ کا شکر ادا کرو جس نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا پورا واقعہ اس لیے بیان کیا جب کبھی لوگوں کو اسلام کے بارے میں، اس کی حقانیت کے بارے میں، اس کی سچائی کے بارے میں بولنے کے لیے ان کے پاس کوئی اس کے خلاف ظاہر اگلنے کے لیے کوئی منطقی بات نہیں رہ جاتی، اور کوئی ان کے پاس دلیل نہیں رہ جاتی، کوئی ان کے پاس کوئی بات، کوئی چیز نہیں رہ جاتی، تو اپنا ہتھیار یہی سمجھتے ہیں کہ مذہبی پیشواؤں کے خلاف برا بولو، الزام لگاؤ۔ یہ ادے پور فیلز کے نام سے جو فلم ریلیز ہونے والی تھی جمعیت العلماء اور ملک کے بڑے بڑے علماء کی، وہ عدالت میں اس کے خلاف اپیل ڈالنے کی وجہ سے اس پر ابھی تو فی الحال روک لگی ہے، ورنہ آج کی تاریخ میں اس کو ریلیز ہونا تھا، جس میں مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ام المومنین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی عمر کا تذکرہ کیا گیا، سوال اٹھایا گیا، اعتراض جتایا گیا کہ جس وقت حضرت عائشہ کی رسول اللہ سے بیاہ کا وقت تھا، رخصتی کا وقت تھا، ان کی عمر کیا تھی؟ میرے بھائیوں یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، لوگ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے، کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو پریشان کرنے، ان کو نفسیاتی طور پر ان پر وہ دباؤ ڈالنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے رہیں گے، لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ ایک لڑکی کی عمر کتنی ہو سکتی ہے جب وہ بالغ ہوتی ہے۔ میں اس کو مختصر عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ام المومنین خود فرماتی ہیں 6 سال کی عمر میں رسول اللہ سے ان کا نکاح ہوا، اور جب مکے سے مدینہ پہنچ گئے 9 سال کی عمر تھی، ام المومنین اپنی سہیلیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ایک جھولا جیسے عام سیسا جو ہوتا ہے، ایک طرف کوئی وزن بیٹھے دوسرا اوپر، اگر وہ ادھر وزن ڈالے تو یہ اوپر، تو اس طرح کا جھولا بنا کر وہ کھیل رہی تھی۔ اتنے
اتنے میں ان کی والدہ ان کے پاس آئی، ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے گئی۔ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میری والدہ مجھے کیوں لے جا رہی ہے۔ 9 سال میری اس وقت عمر تھی، تو اس وقت میں جلدی جلدی چلنے کی وجہ سے میری سانس بھی پھول رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے دم میں جو دم آیا، قرار آیا، میری ماں نے تھوڑا پانی لیا، میرے سر پہ بھی پھیرا، میرے چہرے پہ بھی پھیرا، اور پھر مجھے ایک گھر لے گئی جہاں انصار کی عورتیں موجود تھی۔ انہوں نے مجھے کہا خیر و برکت کے ساتھ آپ تشریف لائیں۔ پھر آپ نے، ان لوگوں نے مجھے دعائیں دی۔ چاشت کا وقت تھا، چاشت کے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے حوالے مجھے کیا گیا۔ یہ 9 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ کہ رخصتی کا عمل پورا ہوا۔ تو میرے بھائیوں، اسی پر یہودیوں نے، عیسائیوں نے، نصرانیوں نے اور آج کے ہنود جو یہود کے ایجنٹ ہیں، ان لوگوں نے آپ پر اعتراض کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ سائنسی طریقے سے یہ بات ثابت ہے کہ لڑکیاں گرم علاقوں میں جہاں گرمی زیادہ ہو وہاں جلدی بالغ بھی ہو جاتی ہے، ان میں وہ صلاحیت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بیوی بن سکے۔ اور وہ 9 سال کی لڑکیاں، اس زمانے میں کئی لڑکیاں 9 سال کی عمر میں ماں بن جاتی، 18 سال کی عمر میں نانی بن جاتی۔ اگر ہم ان دوسرے مذہب کے ماننے والوں پر اعتراض کریں کہ تمہارے مذہبی پیشوا نے جو شادی کی، کس عمر کی لڑکیوں سے شادی کیا تھا، ان کا سارا پول کھل جائے گا، لیکن ہم کبھی کسی پر سوال نہیں کرتے، کسی کی دل آزاری ہم کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارے پاس حق ہے اور حق کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے حق جو ہمارے پاس ہے اس پر پورا اطمینان ہے۔ تو 9 سال کی عمر میں ان کی جو رخصتی ہوئی تھی فطرت کے خلاف نہیں تھی، اسلام نے اس سے روکا نہیں ہے۔ اگر اس ملک میں 18 سال کی عمر کا قانون بنا دیا جائے تو ملک کا قانون ہے، یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اس کا بھی لحاظ کرتے ہیں، لیکن شریعت نے روک نہیں لگائی کہ آپ اس سے کم عمر میں آپ شادی نہیں کر سکتے۔ ہماری شریعت کی طرف سے کوئی روک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، الزام لگانے والے وہ بھی جانتے ہیں کتنی لڑکیاں اسکول میں حاملہ ہو رہی ہیں، کتنی لڑکیاں وہ ہاسپٹل پہنچ کر وقت سے پہلے وہ ابورشن کرنے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ، اسکول کی ٹیچر کے ساتھ جا رہی ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے ان کے پاس یہ جو شوشہ ملا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم جو پھونک ماریں گے اسلام کا چراغ بجھ جائے گا۔ میرے رب کی قسم، ان کے گھروں میں بھی اسلام داخل ہو کر رہے گا، ان کے خاندانوں میں اسلام داخل ہو کر رہے گا، ان کی اولاد کلمہ پڑھ کر رہے گی، اور اللہ نے چاہا تو یہ خود بھی کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کتنی طاقتوں نے اسلام کے اس روشن چراغ کو بجھانے کی کوشش کی، تو اس سے ان کو کوئی کارگر ثابت نہ ہوا۔ مسلمانوں، مجھے عرض کرنا آپ سے ہے، اس سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بجائے اس کے ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ علماء کی خدمت میں جاؤ، ان سے علم حاصل کرو۔ جمعہ کا ایک دن، ہفتے میں ایک دن تھوڑا وقت نکال کر پہلے 12:30 1 بجے سے پہلے اللہ کے گھروں میں پہنچ جاؤ، کچھ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات تمہارے کانوں پڑ جائے، پلے پڑ جائے، اور اس دن اور 1-2 گھنٹے فارغ رکھو۔ جو باتیں اللہ اور اس کے رسول کی، قرآن و حدیث کی، آپ مسجد میں بیٹھ کر سنیں، آپ جائیں، آپ کے گھر والیوں کو جمعہ میں بازار بھیجنے کے بجائے، درگاہوں قبرستانوں میں بھیجنے کے بجائے، میلوں میں بھیجنے کے بجائے، آپ ان کے پاس جائیں، آپ کھاتے ہوئے یا کھانے سے فارغ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی یہ باتیں ان کے سامنے بیان کرو۔ دنیا کی ساری باتیں گھر والوں سے شیئر کرتے ہو، اپنی بہنوں سے شیئر کرتے ہو، اپنی بیٹیوں کو سناتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی، قرآن اور حدیث کی، دین کی، بزرگوں کی باتیں ہفتے میں 1 مرتبہ خدا
خود بھی سنو اور ان کو جا کر پہنچاؤ، ورنہ بے دینی کا یہ ارتداد کا جو یہ سیلاب آ رہا ہے، کتنے ہی گھروں کو جلا رہا ہے اور اس سیلاب بہا کے لے جا رہا ہے۔ کتنے ہی مسلمانیں ابھی اسی ہفتے 2-3 دن پہلے ایک پجاری کے سامنے پردہ پوش خواتین برقع اوڑی ہوئی وہ آرتی اتار رہی ہیں۔ یہ کیا تماشا ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے، اور کوئی پولیٹیکل بننا چاہتا ہے اور اس میں شہرت لینا چاہتا ہے، مندر کے پاس پہنچتا ہے، بٹ لگا لیتا ہے۔ یہ کیا تماشا ہم نے بنا رکھا ہے؟ اللہ کے لیے قرآن پڑھو سمجھو، یا جو قرآن جانتے ہیں ان سے قرآن سیکھو، حدیث پڑھو سمجھو اور سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرو کہ یہ تھوڑی سی ہوا ہم کو گرا نہ دے، تھوڑا سا پانی ہمارے قدموں کو پھسلا نہ دے اور ہمارے ایمان خطرے میں نہ پڑ جائیں، اس کی فکر کرو۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی میرے آپ کے سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔